أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے اور بہت ساری چیزوں سے بچنے کے بارے میں بھی فرمایا ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کرو، وہ کام ہمارے لیے جائز اور حلال، اور ان کاموں پر اللہ اجر اور ثواب بھی دیں گے. اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ کام ہمارے لیے ناجائز اور حرام، ان کاموں کو کرنے پر ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، نیکیاں ہماری کم ہو جائیں گی اور گناہ ہمارے نام اعمال میں زیادہ ہو جائیں گے. اور قرآن حدیث کے مطابق گناہ کے کچھ درجات ہیں. ایک ہے اکبر الکبائر، اور ایک ہے کبیرہ گناہ، اور ایک ہے صغیرہ گناہ. تین طرح کے گناہ ہوتے ہیں. عام طور سے ہم لوگ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جانتے ہیں، اور اکبر الکبائر جو ہیں اس کو بھی ہم لوگ کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں. لیکن تھوڑا سا فرق ہے کبیرہ گناہ میں اور اکبر الکبائر میں. کبیرہ گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے، اور اکبر الکبائر ان بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ. اور یہ دو گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. صغیرہ گناہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ معاف فرماتے رہتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. تو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے درمیان میں جو چھوٹے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں تو ان نمازوں کی برکت سے وہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور سال میں جو گناہ ہوتے ہیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں چھوٹے گناہ، وہ گناہ بھی رمضان کی اور روزوں کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن کبیرہ اور اسی طریقے سے اکبر الکبائر جو ہیں یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے. اور
انہیں اکبر الکبائر میں سے ایک گناہ ہے شراب پینا، نشہ کرنا۔ یہ گناہ آج کل بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ، جس میں نوجوان نسل بھی ہے اور اسی طریقے سے بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، شراب کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہو یا پی جاتی ہو، کھانے والی چیز ہو یا پینے والی چیز ہو، جس کو کھانے کے بعد اور اس کے پینے کے بعد انسان کا بدن نشے میں مبتلا ہو جائے تو وہ کھانے والی چیز، وہ پینے والی چیز حرام ہے۔ تو اسی کے اندر شراب کا بھی ذکر کیا گیا۔ شراب قرآن حدیث کے مطابق بالکل حرام ہے، اور شراب پینے کے بعد انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا، اس کی عقل جو ہے ٹھکانے پہ نہیں رہتی۔ انسان کے بدن میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ عقل اور دماغ ہے۔ عقل اور دماغ انسان کے پاس ہے تو پھر اچھے برے کی انسان جو ہے تمیز کر سکتا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے پہچان سکتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس عقل ہی نہ ہو، انسان اگر دماغ سے جو ہے ناقص ہو جائے، پاگل ہو جائے، پھر اس انسان کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں کہ دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں۔ ان کو نہ تو اپنے کپڑوں کا ان کو جو ہے لحاظ رہتا ہے، نہ تو پردے کا ان کو لحاظ رہتا ہے، کسی چیز کا ان کے پاس لحاظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل جو چیز ہے، عقل جیسی نعمت اللہ نے چھین لی۔ تو انسان کے بدن میں سب سے قیمتی چیز، سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ عقل ہے۔ عقل ختم ہو کر انسان کا پورا بدن صحیح ہو، انسان اچھائی کی طرف نہیں جا سکتا، انسان اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کے پاس صرف عقل ہے، اس کا پورا بدن جو ہے ناقص ہو چکا ہے، تب بھی انسان اچھی سے اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اچھے برے کی پہچان کر سکتا ہے، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے عقل، لیکن نشے میں انسان جب آتا ہے تو اس نشے کی وجہ سے اس کی عقل جو ہے کھو جاتی ہے۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے انسان جو ہے بے عقل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اور پاگل کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔ اب جب انسان کے جسم کے اندر اتنی بڑی چیز اللہ نے رکھی ہے اور وہ نعمت کام کرنا چھوڑ دے، پوری دنیا اس کو پاگل کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے، اور وہ انسان جو ہے ہر وہ کام کر جاتا ہے جس کو شریعت میں یا پھر جو ہے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اب رشتے کا کوئی اس کے پاس جو ہے فرق نہیں رہ جاتا، کون باپ ہے، کون ماں ہے، کون بہن ہے، کون جو ہے بیٹا بیٹی، فرق نہیں رہتا اس کے پاس۔ کیوں؟ عقل ختم ہو گئی، پاگل ہو گیا بندہ، دیوانہ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جب انسان نشہ کرتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ صرف اور صرف نشہ جو ہے شراب سے کرتے تھے، اور آج کل اس کی بہت ساری جو ہے قسمیں پیدا ہو چکی ہیں، دسیوں جو ہے ایسی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں اور مارکیٹ میں جو ہے مل رہی ہیں جس کی وجہ سے انسان نشہ کر سکتا۔ تو شریعت کے اندر حدیث پاک میں صرف شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، ہر وہ چیز جس کے کھانے سے اور جس کے پینے سے، جس کے استعمال سے انسان نشے میں مبتلا ہو جائے، ہر وہ چیز انسان کے لیے حرام۔
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنایا، جہالت کا دور تھا، تو اس وقت لوگ شراب کے اتنے عاشق تھے اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر اس زمانے کو آج کے زمانے کو ٹیلی کریں گے، حساب کریں گے، تو آج کے زمانے میں جو شراب پوری دنیا میں بک رہی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس زمانے میں جو شراب بکتی تھی وہ شراب بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوتی تھی اور بہت ہی پرانی شراب ہوتی تھی۔ اور شراب کے اندر ایک خاصیت ہے کہ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اس کے اندر نشہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ زمانے میں شراب آج کے زمانے کی طرح نہیں تھی، بلکہ بہت پرانی شراب تھی اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی شراب جو ہے لوگ بیچتے تھے اور اس کا استعمال کرتے تھے، اور اتنے عاشق ہو چکے تھے۔ اب یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر وہ کام جو شریعت میں حرام ہے اللہ نے ایک دم حرام قرار دے دیا، لیکن جب شراب کو حرام قرار دینے کا موقع آیا تو اللہ نے ایک دم شراب کے بارے میں یہ حکم نہیں لگایا کہ بھئی شراب حرام ہے چھوڑ دو، بلکہ 3 مرتبہ میں جا کر شراب حرام ہوئی۔ 3 مرتبہ میں زنا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بھئی حرام، ایک ہی مرتبہ میں۔ جوا ہے، ایک ہی مرتبہ میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ حرام۔ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، قتل کرنا، جادو کرنا، یہ اکبر الکبائر میں آتے ہیں، شرک کرنا، یہ تمام گناہ ایک ہی مرتبہ میں اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ لیکن جب شراب کا نمبر آیا تو اللہ نے ایک ہی مرتبہ میں حرام قرار نہیں دیا، بلکہ 3 مرتبہ میں جا کے شراب حرام ہوئی۔ پہلی مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت شریفہ نازل ہوئی، دوسرے پارے کی، یسألونک عن الخمر، اے نبی جی آپ کو لوگ پوچھیں گے شراب کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، شراب پی سکتے ہیں یا نہیں، جوا کھیل سکتے ہیں یا نہیں، لوگ تم سے پوچھیں گے، تو تم کیا جواب دو گے؟ قل فیہما اثم کبیر، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی جی جب لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دونوں چیزیں گناہ کی چیزیں ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، یہ دونوں چیزیں بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ومنافع للناس، آگے قرآن کہتا ہے اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا ہی تھا کہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ شراب جس کے اندر انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، جوا جس سے انسان مال کما سکتا ہے، مالدار بن سکتا ہے، اور جب مال آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں تو انسان عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا ہے اور ہر راحت کی چیز انسان کو میسر آ جاتی ہے، تو لوگ اس طرح سمجھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے ان لوگوں کے ارادے کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان لوگوں کے خواہش کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے قل فیہما اثم کبیر، کہ یہ دونوں چیزیں بڑے گناہ ہیں۔ ومنافع للناس، آگے فرمایا گیا اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، اور آگے فرمایا گیا کہ جتنا فائدہ تم کو اس پہ نظر آ رہا ہے وہ فائدہ بہت چھوٹا ہے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ یا آگے جو ہے لوگوں کا ذہن جو ہے بنایا جا رہا ہے کہ اس میں جس طرح تم سمجھتے ہو فائدہ ہے، فائدہ تو ہے لیکن کتنا فائدہ، وہ فائدہ بہت چھوٹا، اور اس کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جب پہلی مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرات صحابہ میں سے بڑی جماعت ایسی تھی جنہوں نے شراب کو چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر دوسری آیت شریفہ نازل ہوئی، یہ 5ویں پارے کی آیت شریفہ ہے سورہ نساء کی۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ
وانتم سکارا، کہ ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں رہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ کیوں حکم دیا گیا؟ نشے کی حالت میں انسان اگر نماز میں آ جائے تو انسان، ظاہر سی بات ہے، نشے کی حالت میں ہے، دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہے، عقل اس کے ٹھکانے پہ نہیں ہے، انسان کیا کرے گا؟ حلال کی جگہ حرام، حرام کی جگہ حلال پڑے گا، جنت کی جگہ جہنم اور جہنم کی جگہ جنت پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ نے دوسری مرتبہ شراب کے بارے میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ جیسے ہی دوسری آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی اور جو ہے بڑی جماعت نے سوچا، بھئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے کا جو ہے جانے سے منع کیا گیا ہے، تو ایسی چیز کیوں ہم استعمال کریں؟ تو دوسری مرتبہ میں بہت سارے صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا۔ اب لوگوں کا ذہن بنتا گیا، اب لوگوں کے اندر جو ہے یہ بات آ گئی کہ بھئی شراب جو ہے بری چیز ہے، شراب بری چیز ہے۔ اب ان کے دل میں شراب سے نفرت پیدا ہو گئی، تو اب اللہ رب العزت نے تیسری آیت شریفہ سورہ مائدہ کی 7ویں پارے کے دوسرے صفحے کی شروع کی آیتیں ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو آج سے شراب اور جوا تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے، تم اس کے قریب مت جاؤ، فاجتنبو، تم اس سے بچو، رجس من عمل الشیطان، اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ عمل شیطان کا عمل ہے۔ نشہ کرنا اور اسی طریقے سے جوا کھیلنا یہ شیطان کا عمل ہے۔ تم لوگ مسلمان ہو کے شیطان والا عمل کیوں کرو گے؟ مسلمان ہیں تو مسلمان والے کام کرو، اللہ والے ہیں تو اللہ والے کام کرو۔ اللہ نے منع فرما دیا۔ جیسے ہی یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے کی ہر گلی میں شراب کی نالیاں جو ہے بہہ رہی تھیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، شراب کا گلاس تھا، اور اعلان ہو گیا مدینے میں کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا شراب حرام ہے۔ تو پینے والوں نے اپنا گلاس جو ہے چھوڑ دیا اور مٹکے پھوڑ دیے، اور شراب کو اس کے بعد سے لوگوں نے حرام اپنے اوپر قرار دے دیا۔ اور ایک زمانے تک مسلمان جو ہے شراب کے قریب نہیں جاتے تھے، شراب سے بالکل اپنی زندگی کو دور رکھے ہوئے تھے، لیکن اب زمانہ پھر جو ہے لوٹ کے پرانے زمانے کی طرف جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت بڑا مجمع ایسا ہے جو شراب کا عادی بنتا جا رہا، اور شراب کی وجہ سے کتنی برائیاں زندگی میں آتی ہیں انسان سوچ نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، غالباً حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، کہ وہ آدمی جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، تو شراب پینے کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر لعنت فرماتے ہیں، اور وہ آدمی نماز سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس بہن، ماں اور بیٹی میں فرق نہیں رہتا۔ یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ اس کو کتنے نقصان اس کے ہو رہے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت اس پر ہے، شراب پینے والے پر، اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی نماز سے محروم ہو جائے گا۔ اب نماز سے محروم ہو گیا تو سمجھو کہ پوری بھلائیوں سے آدمی محروم ہو گیا۔ نماز شاعر اسلام میں سے ایک بہت بڑا شعار ہے، اسلام کی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت نماز ہے، لیکن اتنی بڑی عبادت سے اللہ محروم کر دیں گے اس آدمی کو جو شراب کا عادی ہے۔ اور تیسرا سب سے اس سے بھی جو ہے گھناؤنا گناہ اور بدترین گناہ یہ ہے کہ وہ آدمی نہ تو بہن اور بیٹی اور ماں میں فرق کر سکتا ہے، اور جب شراب پیے گا اور نشے کی حالت میں ہوگا تو اب اس آدمی کو سامنے کون سی عورت کھڑی ہے اس کو جو ہے سمجھ نہیں سکتا۔ اور ایک سال میں
کتنے لوگ جو ہے شراب سے اپنے جو ہے جان گنوا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کہتی ہے ایک سال میں پوری دنیا میں 26 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ کے درمیان لوگ جو ہے شراب کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ایک سال کی یہ جو ہے شمار ہے، 20 پر 6 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ کے درمیان میں لوگ جو ہے کیا ہو رہے ہیں، شراب کی وجہ سے جن کی موت ہو رہی ہے۔ شراب پی لیا آدمی، نشے کی حالت میں ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ڈرائیونگ میں ہے، اور گاڑی کتنے فاسٹ میں ہے سمجھ میں نہیں آتا، اب جا رہا ہے، جا کے کسی کو ٹھوک دیا، کسی کو مار دیا، اس کا بھی نقصان، سامنے والے کا بھی نقصان۔ شراب پیا، شادی شدہ آدمی ہے، شراب پی کے آیا گھر میں، بیوی کو ستا رہا ہے، بچوں کو ستا رہا ہے، اور یہ بات میں واضح طور سے کہتا ہوں، اگر میں اس بات پر قسم کھا لوں تو میں حانث نہیں ہوں گا کہ وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں اس میں سے 90% لوگوں کا طلاق ہو جاتا، 90% لوگوں کا طلاق ہو جاتا۔ اس لیے کہ جب زبان سے شادی شدہ آدمی بیوی سے کہہ دے کہ تو مجھے ضرورت نہیں ہے، چلی جا تو اپنے ماں کے گھر، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب نشہ کا یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی آدمی اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ آدمی نشے کی حالت میں ہے، نشے کی حالت میں الفاظ بول رہا ہے، تو شریعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ شریعت نے پہلے حکم لگا دیا کہ بھئی ہر وہ چیز کھانے والی، پینے والی، جو کہ جس کی وجہ سے انسان نشے میں چلا جائے، حرام ہے۔ جب حرام اللہ نے قرار دے دیا تو پھر اس کو کیوں استعمال کریں گے، اس کو کھائیں گے کیوں، پیئیں گے کیوں؟ اب نشے کی حالت میں کتنے لوگوں کے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کے زندگیاں جو ہے خراب ہو رہی ہیں، کتنے لوگوں کے گھر جو ہے اجڑ رہے ہیں، طلاق ہوتا ہے اس کے باوجود بھی زندگی گزرتی ہے۔ کتنے گناہ شراب کی وجہ سے پیدا ہو گئے۔ شراب بہت بڑا گناہ، حرام پہلا گناہ آدمی کرتا ہے، اس کے بعد کتنے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ شادی شدہ آدمی ہے تو بات ہر حال میں طلاق تک جائے گی، کیا بول رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک اس کے بعد اگر طلاق ہو بھی جائے تو لوگوں کے اندر اتنا جو ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں رہتا کہ بھئی طلاق ہو چکی ہے اب ہم کو الگ ہونا ہے، نہیں، بہانے کریں گے اور بہانے کر کے زندگی اسے ہی گزارتے رہیں گے۔ تو شراب پینے کی وجہ سے طلاق ہوئی، طلاق کے بعد بھی زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے حرام میں، زنا میں۔ کوئی دنیا کا مسلمان اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری بیوی۔ اب اس کے باوجود اور بھی گناہ کچھ جو ہے وجود میں آتے ہیں، جیسا کہ بیوی کو مارنا، ظلم کرنا بیوی پر، یہ بھی تو حرام ہے۔ شریعت کے اندر بیوی کو مارنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، مارتے ہیں، اور مار کر ان کو جو ہے اتنا پریشان کرتے ہیں کہ وہ عورتیں مجبور ہو کر پولیس اسٹیشن کا رخ کرتے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں۔ شریعت کے اندر ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ بھئی اگر کسی کی بیوی صحیح راستے سے ہٹ کر برے راستے کی طرف جا رہی ہے تو اس کا بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اس کو سمجھاؤ، بولو کہ بھئی یہ کام جو تم کر رہی ہو یہ کام جائز نہیں ہے، حرام ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ سمجھانے کی ضرورت ہے، پہلے سمجھانے پر بھی نہ سمجھے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو کیا کرو، اپنے مسواک سے مارو۔ مسواک سے مارنے کی جو ہے شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ مسواک کتنی رہتی ہے؟ صرف اپنے جیب میں جیب جتنا رہتا ہے اس سے چھوٹی مسواک ہوتی، اس سے مارنے کا جو ہے اختیار دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی بیوی سدھری نہیں ہے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اپنا بستر جو ہے الگ کر لو، اپنا بستر الگ کر لو، اس کے ساتھ اب ازدواجی زندگی نہیں گزارو، اپنے بدن کے تعلقات ختم کرو اس کے ساتھ۔ اور یہاں جو ہے تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، یہ میری طرف سے بول نہیں رہا ہوں بلکہ تفسیروں میں لکھی ہوئی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی دنیا کی عورت تیسری مرتبہ میں جا کر بھی نہ سدھرے تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے اندر انسانیت ختم ہو گئی۔
تیسرے مقام پر جا کر ہر عورت جو ہے سدھرتی ہے۔ تو یہ جو ہے شریعت میں طریقہ بتا دیا گیا۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، نشہ کر کے، شراب پی کے، تو کتنے جو ہے اللہ کے غصے میں وہ لوگ آ رہے ہیں، کتنے جو ہے اللہ کے لعنتی بن رہے ہیں۔ تو یہ سارے گناہ جو ہے شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان جو ہے شراب کی وجہ سے اپنے بچوں کو مارتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، مارتے مارتے ان کی جان بھی لے لیتا۔ ایسی کئی خبریں ہم لوگ جو ہے پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک گناہ اور بھی آتا ہے کہ شراب کی وجہ سے، نشے کی حالت میں انسان جو ہے اپنی جان بھی نکال لیتا، خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ بھی ایسے بھی بہت سارے جو ہے خبریں موجود ہیں۔ تو شراب کی وجہ سے اتنے سارے گناہ وجود میں آتے ہیں، تو اس لیے شراب کے بارے میں فرمایا گیا کہ شراب حرام ہے، حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو شراب پیتا ہے، جب اس کی موت ہو جائے گی، حشر کے میدان میں وہ اٹھے گا، تو کس کے ساتھ اٹھے گا؟ وہ لوگ جو دنیا میں شرک کرتے تھے، شرک کرنے والوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ اللہ اٹھائے گا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نشہ جو ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے، مانتے ہیں، لیکن شراب ہم تھوڑا پیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو نشہ نہیں ہوتا، یہ جائز ہے۔ اپنے عقل سے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں، بالکل جو ہے اپنے عقل کی گھوڑے دوڑانے کی شریعت کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے جو فرمایا، جو کہا، ہم لکیر کے فقیر بن کر اس پر عمل کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے 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 عادی ہو گئے شراب کے۔ اب کچھ یعنی کم مقدار میں وہ لوگ شراب پیتے ہیں تو نشہ نہیں ہوتا ان کو، بس وہ لوگ جو ہے اپنے ان کی عقل ٹھکانے پہ رہتی ہے، ہوش میں رہتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھ جائیں کہ وہ جائز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو شراب کی کم مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو، ہر مقدار جو ہے حرام ہے۔ تو شراب سے اپنی جو ہے زندگی کو بچانے کی ضرورت ہے۔ شراب پینے کے عادی اگر بن گئے تو اللہ کے رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ یہاں تک جو ہے ایک حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے باغ جنت، اس میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شراب پینے والے کا یہاں ذکر نہیں، بلکہ شرابی سے جو مسلمان بات کرتا ہے، بات کرنے والے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ شرابی سے جو مسلمان بات کرتا ہے اس کی اللہ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتے۔ اب ہمارے علماء جو ہے فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تقوی کے اوپر رہتا ہے، فتویٰ اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ شرابی سے بات کرنے سے گناہ ہوتا ہے اور ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو اگر ہم شراب پیئیں گے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ شراب کی حالت میں اگر کسی کی موت ہو گئی تو وہ جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو جو ہے بچانے کی کوشش کریں۔ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے نشے میں بہت زیادہ مبتلا ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ہمارے نوجوان بہت طریقے سے جو ہے نشہ کر رہے ہیں۔ شروع میں نے کہا ایک زمانہ وہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ شراب کی وجہ سے نشہ کرتے تھے، آج نشہ جو ہے دسیوں طریقے سے لوگ کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کو فیشن سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے نشے کی چیزوں سے اپنے بچوں کو بچائیں اور اپنے آپ کو بچائیں، چاہے وہ شراب ہو یا کوئی اور چیز ہو، نشے کی چیز، ہر وہ چیز جس سے نشہ انسان کے بدن میں آ جائے اس سے بچنا اور اپنے نسل کو بچانا ہمارے اوپر ضروری نہیں بلکہ فرض ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں وہ لوگ اللہ سے پکی سچی توبہ کریں، توبہ کر کے آگے زندگی جو ہے صحیح گزارنے کی کوشش کریں، شراب سے دور رہیں، نشے سے دور رہیں۔ بیڑی سگریٹ کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ نہیں سمجھے کہ بیڑی سگریٹ جو ہے شریعت میں جائز ہے، نہیں، ہر وہ چیز جس سے انسان کے بدن کا کچھ حصہ یا پورا حصہ جو ہے بدل جائے اور اس کے اندر جو ہے تغیر پیدا ہو جائے تو جائز نہیں۔ مثال کے اعتبار سے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا حلال چیز ہے، روٹی حلال چیز ہے، پیٹ بھرنے کے بعد ایک لقمہ زائد کھانا اس کے لیے حرام۔ کیوں؟ وہ لقمہ اندر جا کر اس کو پریشانی میں مبتلا کرے گا، بد ہضمی ہو جائے گی اور دست ہو جائیں گے، انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔
جب کھانے کے بارے میں، روٹی کے بارے میں اللہ کا اور قرآن حدیث کا یہ فیصلہ ہے، تو پھر جو ہے شراب کے بارے میں، نشے کے بارے میں، اور اسی طریقے سے بیڑی سگریٹ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ تو اس لیے بیڑی سگریٹ سے اپنی زندگی کو بچائیں، صحت باقی رکھیں۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اگر ہم صحت کو جو ہے ایسے ہی بیکار چیزوں میں اپنی صحت خراب کریں گے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے نشے سے بچیں اور بیڑی سگریٹ سے بچیں، اور ہر وہ چیز جس سے ہمارا بدن کمزور ہو جائے، ہماری طبیعت خراب ہو جائے، ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً اپنے نوجوانوں کو جو ہے اس سے بہت بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ہمارا بچہ ہے آگے چل کے چھوڑ دے گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بھی، اپنے گھروں کو، اپنے نسلوں کو جو ہے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اور پوری امت کو ہر وہ چیز جس کا شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، ہر وہ اس چیز سے بچنے کی اور حلال زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔